شادی, میرجز, بالکل ڈائیورس. لگ رہا ہے آپ نے میری پرانے پوڈ کاسٹ کی دی گئی تعلیمات کے اوپر عمل کیا. بالکل. ہر بچہ بچی کی زبان پہ آج کل یہی ہے کہ میں کسی کی نیڈ پوری کر سکوں. وہ جو کہتے ہیں کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں, کیا وہ واقعی بنتے ہیں؟ مطلب آن لائن ہم ایک سوشل اینیمل ہیں. ایک گاڑی نہیں ہے, اس کے پاس گھر نہیں ہے اپنا. تو آپ- یہ ایشو ہونے چاہیے. کہ والے اپنی لڑکی دے رہے ہیں فری میں. آداب آداب. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں آپ کے آنے سے پہلے ہم نے چائے کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. بہت آج ہمارا شکریہ. بجٹ زیادہ ہے. بہت شکریہ. لگ رہا ہے آپ نے میری پرانے پوڈ کاسٹ کی دی گئی تعلیمات کے اوپر عمل کیا ہے. بالکل بالکل. اور اس اور ہماری عوام نے بھی کیا ہے. عملی جامہ ہاں پہنا دیا. بالکل بالکل. پہلے ایک ایک چسکی کے ساتھ چیئرس, مسلمان ہونے کا ناطے. وومن وائٹل. اور کیا چاہیے. میریجز. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میرج. پاکستان میں لڑکا لڑکی کی میریجز جو ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ہی آپ کو بلایا گیا ہے, کیونکہ آپ بھی سنگل ہیں, میں بھی سنگل ہوں, اس لیے ہمارا بات کرنا سنگل بٹ وانٹ ٹو منگل. اوکے. تو اس لیے یہ بڑا ہاٹ ٹاپک جو ہے ہم نے چنا ہے. ہاٹ ٹاپک. اوکے. ہر بچہ بچی کی زبان پہ آج کل یہی ہے کہ بالکل شادی نہیں ہو رہی, بالکل. پیسے نہیں ہیں, پیسے ہیں تو لڑکی نہیں ہے. تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ کسی کی عمر نکل جاتی ہے, کوئی بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے, کسی کو لڑکی نہیں مل رہی. یہ ہنسنے والی بات نہیں, سیریس بات ہے. چھوٹی بچی ہو کیا, عمر سے یاد آ گیا تھا. صحیح. تو اس پر اپنا ذرا وچار تھوڑا سا دیں, تھوڑی سی اپنی گائیڈنس دیں کہ آپ کیا جانتے ہیں اس بارے میں. پہلے تو ہم نان سیریس ٹاپک کو سیریس ٹاپک میں بدلتے ہیں. شادی, میرجز, بالکل. ڈائیورس, طلاق, تلخ کلامی معاملات, اس طرح کے آپسی معاملات. تو جو ڈائیورس, شادی, یہ جو شادی بیاہ کے معاملات پاکستان کے اندر, سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو اتنا زیادہ جو آج کل ٹینشن میں دیکھتے ہیں, اس کا باعث ہی صرف شادی ہے. بالکل بالکل. یعنی کہ بچپن سے وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو ہے شادی ہوگی. یہ تیاری نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کیا شادی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں وہ؟ کیا ان کو ایسی لالچ ہے یا فائدہ ہے, یا وہ مرے جا رہے ہیں؟ بیسیکلی یہ تو انسان کی نیڈ ہوتی ہے, جو بھی ہے. نیڈ نہیں ہے. میری نیڈ یہ ہے کہ میں کسی کی نیڈ پوری کر سکوں. میری نیڈ کیا ہے؟ ایک باری چائے اور ہو جائے کہ میں کسی کی نیڈ پوری کر سکوں, اور نیند بھی. یہ کیسے پوری کریں گے؟ چائے پی لوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے, جو ہم بات کر رہے ہیں اپنی ڈسکشن, وہ ہے میرجز. پاکستان میں جو لڑکا, خواتین اور ہمارے جو مرد حضرات کی جو شادیاں نہیں ہو پا رہی, انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں, سول بردرز, یہ بردرز, 2 رنگ 3 رنگ. وہاں پہ آ کے اپنی پوسٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا ہائٹ یہ, ہمارا یہ, ہماری ریکوائرمنٹ یہ. تو اتنی ریکوائرمنٹ ہوں گی تو شادیاں ہو پائیں گی. وہ جو کہتے ہیں کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں, کیا وہ واقعی بنتے ہیں؟ مطلب آن لائن ہم ایک سوشل اینیمل ہیں, گلوبل ولیج کے اندر رہتے ہیں. سوشل اینیمل, گلوبل ولیج, تو یہ ہماری جو دنیا ہے اس کو سراؤنڈنگس کیا ہوا ہے سیٹلائٹس نے, اسٹار لنکس نے. تو وہاں سے جب وہ ریز دیتی ہیں تو وائی فائی گھروں میں, آن لائن پھر گپ شپ. تو یہ ہے اصل میں آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں, اور نیچے آ کے وہ آپس میں چیٹ کرتے ہیں اور ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے وہ بیسیکلی چیز, یا وہ والی ایک آئیڈیالوجی جو اب آ کے آپ لوگوں کو فزیکل ورلڈ میں سمجھ آئی کہ آن لائن آپ نے کوئی گیم کے لیے سیٹلائٹ تھرو آپ کی بات چیت ہوئی, شادی, اور وہ تو سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ ان کی شادی ہو نہیں پا رہی. کہیں نہ کہیں آسمانوں پہ جوڑے بننے کا تو جواب دے دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائٹ کا ایشو آ جاتا ہے کہ بھائی لڑکا کی ہائٹ چھوٹی ہے, لڑکی کی ہائٹ چھوٹی ہے, یا اس میں صحت نہیں ہے, یہ ایشو وہ ایشو ہے, یا لڑکا کماتا نہیں ہے, لڑکا کماتا نہیں ہے, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا, ایک گاڑی نہیں ہے, اس کے پاس گھر نہیں ہے اپنا. تو یہ ایشو ہونے چاہیے. یہ اگر آپ کسی کا رشتہ دیکھنے جائیں, اپنا رشتہ دے کر آپ دیکھیں, تو اب یہ چیزیں آپ کے لیے میٹر کرتی ہے. پاکستان اور پاکستان کے گرد و نواح کے اندر بنگلہ دیش, انڈیا اور دیگر جو ممالک ہیں, وہاں پر جو غربت کی جو لکیر سے نیچے کے ممالک ہیں,
वहां पर ये सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन पाकिस्तान उन इस्लामिक कंट्रीज में से वाहिद वो इस्लामिक कंट्रीज है जो इस्लामी कानून के होने के बावजूद भी अपने दिलों से ज्यादा गरीब है। सही है। जेब चाहे भारी हो, लेकिन क्या, अब एक लड़का है, वो एक मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी, उस दोस्त ने मुझे बताया कि मेरी बहन का जो मंगेतर है वो उसके साथ जब घूमने जाती है तो बिल भी मेरी ही बहन देती है, तो अच्छी बात है, ये तो इंडिपेंडेंट वुमन होगी वो। लेकिन वो मंगेतर नहीं देता। मैंने इस चीज से ये गौर फिक्र या अखज किया कि पाकिस्तान में शादी जो है एक लालच का नाम है, जो अच्छा। कि खसूसी लड़के वाले कर रहे होते हैं लड़की से, हालांकि लड़की वाले अपनी लड़की दे रहे हैं फ्री में, फ्री में पूरी जिंदगी की कमाई, जिंदगी भर खिला के पिला के पढ़ा के लिखा के सुलझा समझा के आपको दे रहे हैं ताकि वो आपकी खिदमत कर सके या अपनी खिदमत आप कर सके। आप उसके अंदर भी चू चू चाचा मामा चाचा कर रहे हैं। तो आपका मैं टॉपिक समझ गया हूँ कि टॉपिक वो ये टॉपिक है, हमारा बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये वाला। मैं यही बता रहा हूँ कि जब आप अगर कहीं पे शादी कर रहे हैं तो जहेज जैसी लानत पे लानत भेज के आप लड़की देखें। अगर आप जहेज देखेंगे तो फिर लड़की आपको नहीं मिलेगी। तो जहेज का बाइकआउट करें, हैशटैग बाइकआउट जहेज। ठीक है। जहेज बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। आजकल समझ लें कि 30-30 40-40 लाख रुपए का सिर्फ फर्नीचर है आजकल बिल्कुल। जहेज में। जैसी महंगाई हो रही है इससे ज्यादा का होगा। सिर्फ फर्नीचर में कह रहा हूँ, नॉन इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक के बगैर। तो अगर आप एक लड़की के बाप हैं तो आप सोचें कि अगर एक लड़का है और वो लड़का कह रहा है कि यार मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गाड़ी भी दे दें, तो 40 लाख की एक गाड़ी है, 40 लाख का फर्नीचर है, फिर वो गोल्ड भी चाहिए, फिर जो दूल्हा है उस दूल्हे की माँ, नहीं तो अब जिसके पास ये सब कुछ नहीं है वो क्या करेगा? उसका फिर लड़की का कद छोटा है, जिसका कद बड़ा है उसके पास फर्नीचर ज्यादा है। समझ रहे हैं? समझ गए आप? समझ यानी कि जो लड़की है उसके कद में कोई कद आवर वाली बात नहीं है, उसका कद जो है उसकी एसेसरीज के साथ ज्यादा है। अगर आप लड़की ले रहे हैं, लड़की आपको पसंद आ गई, सिंपल जाके शादी कर लें और जहेज वहेज वाले चक्करों में ना पड़े। जहेज में आप पड़ेंगे तो फिर आपका एक स्टैंडर्ड नीचे गिर जाएगा। और जो लड़कियां मुझे सुन रही हैं, खसूसी लड़कियां, अगर वो जहेज देती हैं किसी लड़के को तो वो लड़का उस जहेज के एवज आपकी रिस्पेक्ट करेगा, दिल से आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो देखेगा कि इस लड़की के पास गाड़ी है, पैसे हैं इसके माँ बाप के पास, अच्छे अच्छे खाने, ये अच्छी अच्छी चीजें मुझे खिलाते हैं हर बार। जिस दिन वो हल्का सा डगमगा गए उस दिन आप क्या उनकी बेटी से प्यार करना कम कर देंगे? तो आप हुए मतलबी, आप मतलबी शौहर हैं अगर आपने जहेज लिया। और लड़कियों, तुम अपने साथ बहुत ज्यादा ज्यादती करोगे अगर तुमने ऐसे लड़कों को जहेज दिया जो कि जहेज के साथ तुम्हारे साथ अट्रैक्ट हैं। विदाउट जहेज देर इज नो लव, विद जहेज देर इज लव। तो इस रस्सी को तोड़ें, इस रस्सी को तोड़ दें। अब मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करना चाहता इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठे हुए। सही। मुझे गुस्सा आ गया था, उसके लिए सॉरी। चाय पी लें आप, चाय चाय ठंडे हो चाय जाएं, पी, ठंडे हो जाएं, चाय पी लें। ठंडा हो गया हूँ मैं। अच्छा तो वलीद साहब, हम जो है ना बहुत ज़्यादा हंसी मजाक में बहुत इस टॉपिक को लेके जा रहे हैं, वो हम बहुत आगे निकल गए हैं। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये वाला, तो इसलिए हमें जो है थोड़ा पीछे आ जाना चाहिए। ये टॉपिक जो है ये बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन हम इसके बारे में इतना शऊर और इल्म नहीं है, तालीमात नहीं है, एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो इसलिए हम पीछे आ जाते हैं और अपना टॉपिक चेंज करते हैं। बिल्कुल, आप जो भी मेरे से बात करना चाह रहे हैं, पर्सनल एक्सपर्टीज, ओपिनियन, राय, अपनी मालूमात का जो इजाफा करने के लिए आपकी अपनी मालूमात में, वो आप छोटा और मोटा मेरे से पूछें। छोटा एंड मोटा, शॉर्ट एंड लाउड एंड क्लियर। अब आप मुझसे जल्दी से। मेरा क्वेश्चन ये था कि आजकल की जो शादियाँ हो रही हैं इतनी धूमधाम से लोग मनाते हैं, इतनी सिविक की गाड़ियाँ लेके जाते हैं, लेक्सस लेके जाते हैं, लेक्सस, मुझे तो नाम भी लेना नहीं आता, इतना गरीब हूँ मैं। तो इतनी यानी कि धूमधाम से उस पर इतनी सजावट करके, फूल वूल लगा के, इतनी शुर्लियाँ जला के, बिल्कुल। तो क्या ये सब करना बहुत ज़रूरी है? क्या आम निकाह करके शादी नहीं हो सकती? मेरे हाथ के अंदर आप क्या देख रहे हैं? कैलकुलेटर।
कैलकुलेटर मेरे हाथ के अंदर खुला हुआ, अभी आप लोगों को आपकी शादी की पूरी प्लानिंग करके दूंगा। हकूकुल अल्लाह, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन हकूकुल इबाद अगर आज मेरी 2 बातें लोगों को अच्छी लग गई और किसी ने इन बातों पे इम्प्लीमेंट कर लिया, और जो बुरी लगेंगी वो भाड़ में जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी तकदीर में लिख दिया गया, हम नहीं बदल सकते। सही। बताने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि अगर आप कहते हैं कि होंडा सिविक, रिवॉन, करोला, ग्रैंडे, फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर, लैंड रोवर, मजराटी, बुगाती, कोई भी गाड़ी दुनिया की आप लेके लोगों को इम्प्रेस करेंगे और बाद में जब वो गाड़ियों वाले किराया मांगने आपसे आके आपको जलील करेंगे तो आपकी उसी दिन हो जाएगी टाइम टाइम फिश। ऐसा ना करें। गार्ड मेरे कुत्तों को जरा चुप कराओ। मकसद ये है कि आपने भी चुप नहीं रहना, इंडिपेंडेंट कुत्ते हैं वो। इन बातों के ऊपर आपने अमल करना है। तो अब मेरा सवाल वही है आपसे कि एक तरफ धूमधाम से शादी होती है, हेलीकॉप्टर से फूल फेंके जाते हैं, तो एक तरफ से बिल्कुल सादगी होती है, तो ये क्या ये जरूरी है ये चीजें सारी? आप क्यों रो रहे हैं? आपको क्या हुआ? मैं इस जमाने पे रो भी रहा हूँ और हंस भी रहा हूँ। अच्छा, क्यों? आपने कहा एक तरफ से जो हेलीकॉप्टर से फूल फेंके जाते हैं, पैसे फेंके जाते हैं, गरीबों पे खाना लंगर फेंका जाता है। एक जगह पे कुछ लोगों के घरों में खाना नहीं है, पैसा नहीं है, मासियां काम कर रही हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000 रुपए माहाना तनख्वाह पे पूरा महीना वो गुजारा कर रहे हैं। हाँ और हम लोगों को सिर्फ बाइक का पेट्रोल ही 12000 में आ जाता है। बिल्कुल। अल्लाह और ताला अगर का आपके पास R1 हो तो फिर माशाल्लाह। अल्लाह ताला का पहले हमें लाख लाख हाथ उठा के शुक्र अदा करना चाहिए कि आज हम ये व्लॉग बना रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं। तो अब हम आ जाते हैं टॉपिक की तरफ कि आपने बताया कि जो शादियां इतनी धूमधाम से की जा रही हैं, हाँ। क्या ये जरूरी हैं? हाँ। क्या ये इस्लामी नजरिया पाकिस्तान के मुल्क पाकिस्तान बनने की बुनियाद के अंदर कहीं पे जरूरत रखती हैं अपनी, या इस्लामी कानून के तहत कहीं पे हम पे लागू या वाजिब की गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये क्या है? ये हिंदुआना रसूमात की पैरवी करते हुए यहाँ तक हमारे साथ साथ घसीट कर हमारे पाँव में ये वजन डाला गया है, और जिस पे हमारी जहालत और जो नीचे के दर्जे के लोग हैं, नीचे दर्जे से मुराद ये नहीं कि रेंज रोवर, लैंड रोवर, मजराटी, बुगाती, BMW, मर्सिडीज वाले, वो नहीं, वो रखने वाले उनकी सोच यानी कि वहां तक गई, उनकी सोच बहुत नीचे गई हुई। चाहे आपने चाहे आपने आप गाली दे सकते हैं, चाहे आपने मर्सिडीज गाड़ी रखी हो, रेंज रोवर रखी हो, लेकिन अगर आपकी अकल आपके घुटनों में, जहां पर आप 1-1 करोड़ रुपए जहेज देते हैं अपनी बेटी को, जहां पर आप अपने बेटे से ये डिमांड करते हैं कि लड़की बहुत ज्यादा खाते पीते घर की हो, वहां पर फिर उनके घर नहीं बसते, वो जस्ट एक शो पीस की तरह घरों के अंदर लोग घरों की जीनत बन जाते हैं। वहां पर उनके दिल जो होते हैं वो मोम के नहीं, वो पत्थर के बन जाते हैं। वहां पे उनकी जो जज्बात हैं वो जज्बात नहीं, वो एक ममीज बुत परस बन जाते हैं एक दूसरे के साथ। वो कहीं जाना भी हो तो उनको वो चाय खाना जाते हैं, जाना भी हो तो हम लोग अब मैकडोनल्ड जाते हैं, जाना भी हो तो हम KFC, हार्डीज, पिज़्ज़ा हट कहीं भी जाते हैं, लेकिन हम किसी चाय के ढाबे पे नहीं जाते। हमने लड़की देखनी भी है, लड़का पसंद भी करना है, तो हमने वही करना है जिसको इन सारी चीजों का, जिसको मैक फ्लेरी का पता हो, जिसको सौंडे का पता हो, जिसको इसका पता हो, जिसको KFC, ग्रिल बर्गर, ये स्टेक का पता हो, या जिसको स्नैपचैट के ऊपर स्टिक्स का पता हो। सिर्फ हमने वैसे ही लड़के लड़कियां तलाश करने। तो ये लोग वही हैं जो कि दोज़ख के अंदर सबसे निचले दर्जे पे होंगे, क्योंकि वो लड़कियों से जहेज मांगते हैं। और जहेज एक ऐसी लानत है जिसके अंदर हिंदुओं को हम देखें, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जहेज के ऊपर कत्लो गारत होते हैं और वहां पे शादियां तक नहीं होती, क्योंकि लोग ऑन डिमांड जहेज मांगते। तो पाकिस्तान में जहेज नहीं था, ये पाकिस्तान में जो ड्रामों और जो 1947 के बाद पाकिस्तान बना है उसके अंदर ये जहेज का एक कल्चरल यानी कि एक मकामी तौर पे ये सारा सिस्टम शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये पहले से करते आ रहे हैं। पहले सिर्फ एक माँ और बाप अपने बेटी को जरूरत की चंद चीजें दे दिया करते थे, लेकिन बाद में फिर जब ज्यादा पैसे आ गए, लोगों को ज्यादा रिक्वायरमेंट, ज्यादा चीजें, ज्यादा ख्वाहिशात। एक जिंदगी के अंदर 2 चीजें, एक ख्वाहिशात जिंदगी और एक आसाइश जिंदगी। तो आशाइश जिंदगी उस वक्त की माँ बाप दिया करते थे बेटी को कि ये जरूरत की चीजें अपने साथ ले जाए ताकि किसी से मांगनी ना पड़े। अब वो चीजें ख्वाहिशात जिंदगी हो गई जिसमें हमें टीवी चाहिए, AC चाहिए, रेंज रोवर चाहिए, ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, सारा कुछ चाहिए। और आजकल मेरे एक दोस्त की शादी हुई तो उसको जहेज के अंदर गार्ड भी दिया गया, कपड़े धोने वाला वो भी दिया गया, मजदूर एक तरीके से आपका मासी, और उसको घर में कुक, धोबी, और घर में उसको कुक भी दिया गया।
اس کی بیگم کو. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو اس کی رسومات بیگم کتنی کیوں آ زیادہ رہی تھی؟ چلی وہ نہ گئی ہیں. آتی. اس کی بیگم کیوں آ اس رہی کی تھی؟ بیگم یہ ایک کلچرل یعنی کہ ایک سیٹ طبقہ سمجھ رہے ہیں. اب ہم کمپیئر کر لیں اگر ایک غریب عورت کو غریب لڑکی کو تو اس کے گھر میں کیا ہے کہ کوئی اس کی شادی کروا دے تو وہ وہاں پہ بھی خوش ہے, اور وہ کوئی غریب سا لڑکا کوئی اس کی شادی کروا دے وہ وہاں پہ خوش ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ ایک سوچ, ایک مینٹلٹی, ایک آئیڈیولوجی کی عکاسی کرتی ہیں کہ لوگوں نے اپنے ساتھ کیا چیزیں اپنے ساتھ قبر میں لے کے جانی, کیا کرنا ہے, بس لوگ یہاں پہ شاہانہ زندگیاں گزار کے مر جائیں گے ایک دن, یہی ہوگا. بالکل یا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی جا کے کچھ منہ دکھائیں گے. تو بیسیکلی بات کیا ہے کہ لوگوں کے دین ایمان کی بات ہے, ایمان کی پختگی کی بات ہے. تو یہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ جس بندے کے اندر خوف خدا ہوگا وہ انہی چیزوں سے اتنا زیادہ دور ہوگا. جیسے آپ کو اللہ کا ڈر زیادہ ہے, لڑکی سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جہیز لائے یا نہیں لائے. آپ کے لیے اس کے دل میں رسپیکٹ, عزت, احترام, مقام وہی رہے گا پیار خلوص جو آپ کے پاس اس کی دینے سے, رینج روور دینے سے پہلے ہوگا. بالکل. بہت اچھا جواب دیا آپ نے, بہت اچھا آپ نے جو ہے بڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بالکل ساتھ. بالکل آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک جو ہے بالکل کور کر لیا. بالکل. تو اب ہم اگلے کوشچن پہ آتے ہیں. یا آپ نے یعنی کہ آپ نے بڑا اچھا ہمارے آڈینس کو سمجھا دیا, ان کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا. نہیں سمجھ آیا تو پھر آپ دوبارہ ریپیٹ کر لیں. نہیں سمجھ آیا تو بھائی 40 مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھیں, اچھا اس پوڈ کاسٹ کو 40 مرتبہ دیکھیں. انشاءاللہ اس کو لائک, شیئر, سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی دیں گے اور آپ کی بگڑی بھی بنا دیں گے. اچھا, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, آزاد چائے والا یہ کہتا ہے کہ اپنی جو ہے نا یونیورسٹی والی جو لڑکیاں ہیں ان سے مت شادی کریں. تو وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ ایسا کیا ہوتا ہے یونیورسٹی والی لڑکی میں؟ وہ کیا وہ لڑکیاں نہیں ہوتی؟ شادی کا مقصد یہ نہیں ہے. شادی کا مقصد یہ ہے, ڈاکٹر گاندھی صاحب جو بتاتے ہیں آپ کو, وہ یہ ہے کہ شادی کا مقصد ہے خاندان, خاندان کی روایتوں کو, خاندان کی ایک جو سرکل لائف اور سرکل جو چل رہا ہے بیسیکلی اس کو مینٹین رکھنا. کہ جس طریقے سے آج کل کی ہمارے جو والدین ہیں, ان جیسے والدین آج کے بعد کبھی نہیں ہوں گے. ہم لوگ ایسے والدین ہوں گے ہی نہیں. ہم تو بڑے کھڑوس سے, بہت زیادہ جلدی ہائپر ہونے والے, بہت زیادہ جلدی ڈپریسڈ, بات آگے سے نہ سننے والے والدین ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی سی بات پہ بندہ مار دینے والی حرکات کریں گے. کیونکہ ہمارے والدین نے بہت زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم جیسے بچوں کو پالا بڑا کیا تاکہ ہم آپ لوگوں کو تعلیم اور علم سے آگاہ کر سکیں. تعلیم الگ چیز ہے اور علم الگ چیز ہے. تو ہم یہ علمی باتیں کر رہے ہیں, جس میں گاندھی صاحب نے یہی کہا کہ یونیورسٹی کے اندر جب آپ جا رہے ہیں تو یونیورسٹی کے اندر کیا ہوتا ہے, یونیورسٹی کے اندر جانے سے یہ ہوتا ہے آپ کو کہ جب آپ وہاں پہ کسی سے دوستی کر لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں وہاں پہ آپ ایک اوور ایکسپیکٹیشنز کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ کل کو یہ لڑکا یہ کرے گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گی, یہ کروں گی. تو وہاں پہ ایک آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے ایک دنیاوی لائف کی طرف. خاندانی لائف آپ بھول جاتے ہیں. وہاں پہ صرف آپ چاہتے ہیں کہ لڑکی کہتی ہے کہ لڑکے کے گھر والے نہ ہو, لڑکا کہتا ہے لڑکی کی چونچو چاچا کچھ نہ ہو. تو اس وجہ سے آپ کمپرومائز نہیں کر رہے ہو کہیں پہ بھی نا, آپ صرف اپنے رنگ ریلیاں منا رہے ہو, ہلے گلے عیاشی پروگرام ہے, ابھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. جبکہ شادی آپ اس لڑکی سے کریں جو کہ لانگ ٹرم, لانگ لاسٹنگ ہو, جس کے ساتھ اپنا فیوچر آپ اچھا دیکھ سکیں. یونیورسٹی کی لڑکی بیسیکلی کیا ہے, یا یونیورسٹی کا لڑکا, اگر آپ شادی کو غلط سمجھ رہے ہیں یہاں پہ, تو غلط کا مطلب یہ نہیں ہے. اگر آپ کمیٹڈ ہو تو آپ شادی کریں, لیکن اگر آپ کی جو یونیورسٹی لائف ہے اگر اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہلا گلا چلتا رہے گا, لڑکا سے لڑکی شادی کر لے, لڑکی سے لڑکا شادی کر لے, تو ایسا نہیں ہوگا. لڑکے کا گھر جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہوگا, لڑکی کا گھر یونیورسٹی نہیں ہوگا. وہاں پہ ایک الگ ماحول ہوگا. وہاں پہ ساس بہو, بھائی کی بیوی, بچے, شور شرابہ, ان سارے ماحول میں اگر آپ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں یا ایڈجسٹ ہو سکتی ہیں تو آپ شادی کر لیں. ادروائز اپنا آپ کوئی نیو ریلیشن دیکھیں, اس میں جائیں, انڈرسٹینڈنگ کریں اور شادی کریں. یونیورسٹی میں زیادہ تر ریلیشن شپ کامیاب شادی کی حد تک یوں نہیں ہوتے, کیونکہ وہاں پہ ساری چیزیں جو ہے ایک چارمنگ جو ہے آپس میں لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ سے میرا دل اٹھ گیا. آگے کریں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جوائنٹ فیملی اور جو یہ لوگ الگ ہو کے رہتے ہیں, آپ کس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ساتھ مل کے رہنا چاہیے یا الگ ہو جانا چاہیے؟ جوائنٹ فیملی کو پریفر کرتے ہیں یا پھر آپ الگ رہنے کو پریفر کرتے ہیں؟ میں پریفر کرتا ہوں جوائنٹ فیملی, لیکن میں پریفر یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کا اتنا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ساتھ نہ ہو,
کیونکہ مطلب جب آپ ریگولر بیس انٹرفیئرنس نہ ہو کہیں پہ, یعنی کہ ایک ٹی وی نہ ہو گھر میں, 10 بچوں کے بیچ میں ایک ٹی وی نہیں چلے گا, 4 عورتوں کے بیچ میں ایک کچن نہیں چلے گا, 4 مردوں کے بچوں کے بیچ میں ایک گاڑی یا ایک موٹر سائیکل نہیں چلے گی. تو اگر آپ ایک ساتھ یونٹی کے ساتھ رہنا چاہتے تو میرے ساتھ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں میرے ساتھ کہ وہاں پر میں آپ کو یہ سمجھا سکتا ہوں کہ ایک گلی لوگوں نے اپنی مختص کر لی ہوتی, پوری گلیاں لوگ خرید لیتے ہیں اور اپنی ایک سوسائٹی نما گلی بنا لیتے ہیں جہاں پہ ان کا پورا کنبہ خاندان برادری رہ رہی ہوتی ہے. اس کے گھر میں جا رہے ہیں کبھی پارٹی کرنے, کبھی اس کے گھر میں, لیکن رہتے وہ الگ الگ ہیں, لیکن رہتے وہ ایک ساتھ ہے. تو جوائنٹ فیملیز ہوں لیکن گھر ان کے رہنے کے الگ الگ ہوں. آپ کا گھر ہے, یہ آپ کے پڑوس میں کسی کا, اسی طریقے سے آپ کے پورے 10 گھر ہوں گلی کے اندر, سب رشتے دار جوائنٹ فیملی تو نہیں ہوا نا, یہ جوائنٹ فیملی ایک اچھے طریقے سے ہوا. لیکن میرا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ اب لوگوں کو گھروں سے باہر نکال کے توڑ پھوڑ کا شکار کروا دوں, سیپریشن کروا دوں میں. مقصد میرا یہ کہ اسلام ہمیں ایک ساتھ رہنے کا میسج دیتا ہے. لیکن آج کل کے اس ڈیجیٹل ورلڈ میں جہاں پر فہد کی بیگم نے کوئی ڈریس لے لیا, سعد کی بیگم نے کوئی ڈریس لے لیا, تو آپس میں یار اس کی بیوی نے تو یہ لیا تھا, اس کی بیوی نے یہاں سے سیل لے گئی تھی, تم مجھے لے کے نہیں گئے سیل میں, تو وہ آپ کو گالی دے گی. ہماری تو جب وہ نہیں بنی, جگہ نہیں بنی, آپ کی بیوی نے کہا کہ تمہاری بیوی اس سے اچھا کیوں لے آئی, اس کی بیوی اس سے اچھا کیوں لے آئی. تو آپس میں ایک جیلسی از اے ہیومن ٹینڈنسی. ہمیں ان چیزوں کو قطع تعلق کا وجہ نہ بنانی چاہیے. ہمیں آپس میں رہتے ہوئے آرام سے پس پردہ زندگی کو اچھے حسین خوشگوار لمحات کے ساتھ گزارنا چاہیے, جس میں جو اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں دی, یہ بہت میجر فنکشن ہے. اس عید ہی کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں. بالکل بالکل, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لوگوں کو آپس میں فنکشنز کے طور پہ جوڑو, فنکشن میں جاؤ آؤ ہلا گلا عیش کرو. تو کیا ہے کہ ایک ہی پوری گلی ہو, وہاں پہ سارے رشتے دار ہوں, اس طرح رہیں, آئیں جائیں کھیلیں, لیکن الگ الگ رہیں. یہ ہے سی. ایک گھر میں 5-4 لوگ رہیں گے تو وہاں پہ قتل و غارت بھی شروع ہو سکتی ہے ڈیجیٹل ورلڈ میں. تو میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ ہماری آڈینس کو آپ جو ہے خدا حافظ کریں ایک اچھے نوٹ کے اوپر, ایک اچھی بات کہہ کے. پہلے آپ ایک چھوٹا سا وائٹل نوٹ دے دیں. میرا بالکل وہی جو ولی صاحب نے بتایا, آپ کو ان باتوں پہ عمل کریں گے زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. جوائنٹ فیملی میں رہے لیکن الگ الگ ہو کے, یہ مطلب ہے. کسی کا حق نہ کھائیں. بالکل. پانی زیادہ اس نے بہایا تو میں بھی زیادہ بہاؤں گی, صرف اس نے زیادہ بہایا میں بھی بہاؤں گی, اس کے بچے نے موٹر سائیکل زیادہ چلائی میں اس کو یوں ہی رگڑ دوں گی. یہ نہیں. زیادتی اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں, اعتدال پسندی. تو ختم کریں. بالکل بالکل. ختم اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ بھائی اپنا سب لوگ خیال رکھے, چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے, کیونکہ اس طرح کا ولاگ ہم لے کے ہی جب آتے ہیں جب 1.5 سے 2 لاکھ لائکس ہو جاتی ہیں. تو پچھلی ویڈیو پہ جو 1 لاکھ لائکس تھیں اس وجہ سے موٹیویشن ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور لکھ دیا گیا آپ لوگوں کے نصیب میں جو ہم نے بولا. اور جو یہاں تک پہنچے گا وہ بڑا خوش نصیب ہے. جو اس چینل پہ پہنچا اور بغیر لائک کیے گیا یا اس چیز کو سنے بغیر گیا, تو اس کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ہی کچھ نہ کچھ رینکنگ کم ہو جائے گی, موبائل پرفارمنس کم ہو جائے گی. تو آج کی بات پہ سوچنا کیسا, یہ آج بھی کل بن جائے گا. اس مٹی میں پتھر بو دیں, کل سونا بن جائے گا. کیا بات. بہت شکریہ ولی صاحب, مزہ آیا آپ کے ساتھ.